بولو سب سے پہلا گواہ بتاؤ، زمین پر ہی گناہ ہوگا نا؟ ارے بولو زمین پر گناہ ہوگا نا بھائی، بازار میں گناہ کرے گا تو بھی زمین ہے، گھر پر گناہ کرے گا تو بھی زمین ہے، اور مسجد میں گناہ کرے گا۔ اب آپ سوچو کہ مسجد میں گناہ، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، مسجد میں بھی گناہ ہوتا ہے، اور مسجد میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے معاف کرے۔ میرے جیسا بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا، دعوت تبلیغ میں لگنے والا، مسجد میں گناہ، یہاں تعلیم ہوئی، یہاں فرض نماز ہوئی، بس جیسے تعلیم مکمل ہو گئی، فرض نماز مکمل ہو گئی، مشورہ مکمل ہو گیا، ایک دوسرے کو پوچھے گا او اس کا کیا ہوا، اس کی بیوی کا کیا ہوا، اس کی بیٹی کا کیا ہوا؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ مسجد میں آئے تھے اور گناہ کر رہے، پیٹھ پیچھے برائی کر رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، زنا کرنے آئے تھے۔ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بھی وہ بڑھ کر گناہ ہے۔ تو سب بتاؤ بھائی، پہلا گواہ، بات ادھر ادھر ہو گئی، پہلا گواہ کون ہے؟ زمین۔ یہ قیامت میں اللہ کو بتائے گی، اور کیا بتائے گی وہ میں آپ کو حدیث پاک بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل AB احمد علی ریاکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے، ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم علماء کرام اور محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اگر میری آواز جاتی ہو تو میری محترم مائیں اور بہنیں، یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، جمعہ کا دن ہے، ہمارا اصل مقصد خطبہ اور نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمارے خطبے کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہماری نماز کو بھی قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام موجود ہیں۔ ہمارے بیٹے یہاں کے امام صاحب دامت برکاتہم ہیں، قاری انیس صاحب ہے، قاری سعد صاحب ہے، حافظ عمار صاحب ہے، مولانا سیرات صاحب ہے، مولانا ایوب صاحب ہے، ایک علماء کرام کا اچھا خاصا مجمع یہاں پر جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ضروری بات یہ کرنا ہے میرے پیاروں کہ ہم سب گنہگار، ساتھ میں کہو نا، ہم سب گنہگار ہیں، گناہ ہے، گناہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ، کسی کا بڑا گناہ، کوئی چھپ کے گناہ، کوئی کھل کے گناہ۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم گنہگار ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ کرتا کسی کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جب میں گناہ کرتا ہوں میں اکیلا رہتا ہوں، یا میرا ایک آدھ کوئی دوست ہوتا ہے، باقی نہ میری ماں کو معلوم ہے، نہ میرے ابا کو معلوم ہے، نہ سماج کو معلوم ہے، نہ سوسائٹی کو معلوم ہے، نہ کمیونٹی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ میں گناہ کرتا۔ یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، اور جب تو گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، کھل کے کرے چھپ کے کرے، اللہ فرماتا تجھے نہیں معلوم میں 4 گواہوں کو تیرے اپوزٹ تیار کر دیتا ہوں۔ کتنے گواہوں کو؟ یعنی پورا مجمع بولے گا، ساتھ میں بولے گا، کتنے گواہوں کو تیار کر دیتا ہوں؟ 4 گواہ جو قیامت میں گواہی دیں گے، اور تو حیران ہوگا کہ جب میں گناہ کیا اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ 4 گواہی دیں گے، لیکن اللہ فرماتے میرا بندہ میری قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، کیونکہ اللہ کی شان تو ایسی شان ہے۔ یہ بارش کے موسم میں آپ جو درخت کو دیکھتے ہو، اور درخت سے جو پتا گرتا ہے نا، اللہ کی قسم کوئی پتا گرتا نہیں ہے جب تک وہ اللہ سے پرمیشن نہیں لیتا ہے۔
اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے بولو. اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر درخت سے پتے کو بھی گرنا ہو تو کس کا حکم ہوگا؟ اللہ کا. تو ہم جب گناہ کرتے ہیں بولو اللہ کتنے گواہ تیار کرتے ہیں؟ 4. ایک ایک سنتے جانا پھر حقیقت پر آنا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلا گواہ یہ زمین. بولو سب سے پہلا گواہ. بتاؤ زمین پر ہی گناہ ہوگا نا؟ ارے بولو زمین پر گناہ ہوگا نا بھائی. بازار میں گناہ کرے گا تو بھی زمین ہے, گھر پر گناہ کرے گا تو بھی زمین ہے, اور مسجد میں گناہ کرے گا. اب آپ سوچو کہ مسجد میں گناہ, ہاں اللہ اکبر کبیرہ, مسجد میں بھی گناہ ہوتا ہے, اور مسجد میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, معاف کرے. میرے جیسا بیان کرنے والا, تقریر کرنے والا, دعوت تبلیغ میں لگنے والا, مسجد میں گناہ. یہاں تعلیم ہوئی, یہاں فرض نماز ہوئی, بس جیسے تعلیم مکمل ہو گئی, فرض نماز مکمل ہو گئی, مشورہ مکمل ہو گیا, ایک دوسرے کو پوچھے گا او اس کا کیا ہوا, اس کی بیوی کا کیا ہوا, اس کی بیٹی کا کیا ہوا. کیا ہے میرے پیاروں, مسجد میں آئے تھے اور گناہ کر رہے, پیٹھ پیچھے برائی کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے تھے, زنا کرنے آئے تھے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بھی وہ بڑھ کر گناہ ہے. تو سب بتاؤ بھائی پہلا گواہ, بات ادھر ادھر ہو گئی, پہلا گواہ کون ہے؟ زمین. یہ قیامت میں اللہ کو بتائے گی, اور کیا بتائے گی وہ میں آپ کو حدیث پاک بتاؤں. قیامت میں یہ زمین کو اللہ کہے گا اے بندہ آیا بتا اس نے کون کون سا گناہ کیا. وہ زمین بولنا شروع کرے گی, وہ یہ بھی بتائے گی کہ کتنے بجے گناہ شروع ہوا, کتنے بجے گناہ ختم ہوا, کون سے دن پر گناہ ہوا, کون سے مہینے پر گناہ ہوا, اور دن میں گناہ ہوا کہ رات میں گناہ ہوا, چھپ کے گناہ ہوا کہ کھل کے گناہ ہوا. وہ ساری چیزیں زمین بتائے گی. میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے کلام پاک میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین قیامت میں بتائے گی اس نے کون سا گناہ کیا, کب شروع کیا, کب ختم کیا. تو پہلا گواہ کون ہے؟ چلو دوسرا گواہ, ہم گناہ کرے یہ ہمارے جو کندھے ہیں نا, اس پر اللہ نے 2 فرشتے رکھے, ہم کو نظر نہیں آتے. باقی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. لیکن ہم کو نظر نہیں آتے. ان کا نام ہے کرامن کاتبین. بولو کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین. یہ ایک ایک گناہ چھوٹا ہو بڑا اس کو نوٹ کرتے گئے, اور قیامت میں یہ گواہی دیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے 2 کندھوں پر میں نے فرشتے رکھے, جو گناہ کریں گے وہ لکھتے ہیں, اور اس میں کوئی غلطی کرتے. اچھا 2 گواہ ہو گئے, ایک زمین اور ایک کرامن کاتب. تیسرا گواہ, جب ہم پیدا ہوئے اللہ نے ایک فرشتے کو ایک بڑا رجسٹر دیا کہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک سب کچھ اس میں لکھنا ہے. چھوٹا کرے وہ بھی لکھنا ہے, بڑا گناہ کرے وہ بھی لکھنا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نامہ اعمال. بولو ہمارا نام ہے اعمال. تو ایک فرشتہ ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ, جیسے میں پیدا ہوا آپ پیدا ہوئے, اس دن سے اس نے لکھنا شروع کیا, جب تک ہم قبر میں نہیں جائیں گے وہ لکھتا رہے گا. اور اللہ کہتے ہیں وہ اتنا مضبوط نام اعمال ہے کہ کوئی چیز کو چھوڑتا نہیں. اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ فرشتہ نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑتا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑتا, مگر سب کا سب نام اعمال محفوظ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوتا, جو کیا وہی لکھا جاتا ہے. کتنے ہو گئے گواہ؟ 3 ہوئے بھائی.
کوئی میرے سے بھی آگے بھاگ رہا ہے. پہلا گواہ زمین, دوسرا گواہ بولو یہ کرامن کاتبین, تیسرا گواہ بولو نامہ کام, چوتھا گواہ سب سے ڈینجر ہے. یہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں سب سے ڈینجر گواہ وہ کیا ہوگا معلوم؟ اللہ قیامت میں بولیں گے میرا بندہ ادھر ادھر ادھر, اذنبت کذا و کذا کذا و کذا, تو نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ. اب وہ دیکھے گا اتنا بڑا میدان, پوری فیملی کھڑی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ, تو کہے گا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا. کیا کہے گا؟ اللہ میں نے گناہ, جیسے دنیا میں جھوٹ بولتا تھا وہاں بھی جھوٹ بولے گا اللہ میں نے گناہ. اللہ پھر کہیں گے میرا بندہ تو نے یہ کیا یہ کیا, کہے گا نا 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 اللہ 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 بالکل بالکل میں نے کوئی گناہ کیا نہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کی زبان کو لاک کر دو, بند کر دو, زبان بند, بالکل پیک بند. اور اچانک اس کے ہاتھ میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے, اس کے پاؤں میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے آواز آئے گی کہ اس نے کون کون سا گناہ کیا, کب کیا اور کون سے دن کیا, کون سے وقت میں کیا. تو وہ تعجب سے دیکھے گا, کیونکہ بول تو نہیں سکے گا, وہ تعجب سے دیکھے گا کہ یہ ہاتھ تو کبھی بولا ہی نہیں تھا, یہ پاؤں تو کبھی بولا نہیں تھا, یہ کیسے بولنے لگے. تو اللہ کی آواز آئے گی میرے بندے تو اتنا نادان ہے, تو نے سمجھا کہ میں صرف زبان سے بلوا سکتا, میں وہ اللہ ہوں جو تیرے ہاتھوں سے بھی بلوا سکتا, تیرے پاؤں سے بھی بلوا سکتا. تو یہ گواہی دیں گے. چوتھا گواہ ہمارے بدن کے ٹکڑے, بولو ہمارے بدن کے, اور یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے. یہ چوتھا گواہ کا ذکر کہاں پہ ہے؟ پڑھتے ہو نا, گھرے پڑھتے ہو نا سورہ یاسین, اور پڑھنا بھی قرآن کی روح ہے, قرآن کی روح سورہ یاسین پڑھنا بھی چاہیے. اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت میں تیری زبان کو لاک کر دوں گا, بند کر دوں گا, ہاتھ بھی بولیں گے پاؤں بھی بولیں گے, اور وہ تعجب سے دیکھے گا کہ میرے ہاتھ کیسے بولنے لگے, میرے پاؤں کیسے بولنے لگے. اللہ فرمائیں گے جس اللہ نے آج تک زبان کے پاس بلوایا وہ اللہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا. کتنے گواہ معلوم ہے؟ جب صحابہ کرام نے یہ سنا نا کہ قیامت میں یہ بولو کون, زمین, پھر یہ کرامن کاتبین, پھر وہ نامہ اعمال رجسٹر, اور پھر یہ ہمارے بدن کے ٹکڑے, تو صحابہ کرام نے رو کر کہا اللہ کے رسول اس کا مطلب ہم تو برباد ہو گئے, ہم تو برباد ہو گئے, کیونکہ ہم تو سمجھ رہے کہ قیامت میں ہماری نمازیں آئے گی, ہمارا روزہ آئے گا, ہماری زکوٰۃ آئے گی, ہمارے عمرے آئیں گے, ہمارے حج آئیں گے, ہم نے اللہ کا حق ادا کیا وہ آئے گا, بندوں کا حق ادا کیا وہ آئے گا. لیکن وہ سب آنے سے پہلے زمین ہمارے خلاف بولنا شروع کرے گی, یہ کرامن کاتبین ہمارے اپوزٹ میں بولنے لگیں گے, وہ رجسٹر اوپن ہو کر ہمارے سامنے آئے گا, اور یہ بدن کے ٹکڑے ہمارے خلاف بولیں گے. تو اللہ کے رسول پھر ہماری نماز آنے سے پہلے تو ہمارا معاملہ سب بگڑ جائے گا, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر ہمارے نبی نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ایک کام کرو, اللہ چاروں گواہوں کو خاموش کر دے گا. ایک کام کرو, ایک کام. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ بتاؤ کون سا کام کرنا ہے کہ زمین بھی خاموش ہو جائے, ارے کرامن کاتبین بھی خاموش ہو جائے, اور ہمارا نامہ اعمال بھی خاموش ہو جائے, اور ہمارے بدن کے ٹکڑے بھی خاموش ہو جائے. وہ کون سا عمل کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایک عمل کرو, یہ خاموش نہیں ہوں گے بلکہ یہ تمہارے فیور میں گواہی دیں گے, تمہارے خلاف نہیں دیں گے, یہ تمہارے بن کے گواہی دیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بتائیں نا. ہمارے نبی نے فرمایا جب گناہ ہو جائے, ساتھ میں بولو جب گناہ ہو جائے, اللہ کے سامنے رو لو, اللہ کے سامنے معافی مانگ لو, چاہے گھر کے کونے میں بیٹھ جا, مسجد کے کونے میں بیٹھ جا, یا اپنے دکان کے کونے میں بیٹھ جا, اور روتے روتے معافی مانگنا شروع کر. اللہ ہو گیا, اللہ اللہ اب نہیں کروں گا, اللہ 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 جو ہونا تھا ہوا, اللہ اللہ جان بوجھ کر ہوا, اللہ اللہ چاہتے ہوئے ہوا, اللہ اللہ مجھے معلوم تھا تو ناراض ہوگا, لیکن اللہ میں نے کیا, شیطان نے مجھے بھڑکایا, میرے نفس کے دھوکے میں آیا, اللہ مجھ سے گناہ ہوا, لیکن اب اللہ کبھی نہیں کروں گا, اللہ اللہ مجھے معاف کر دے. حدیث پاک میں لکھا وہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے, اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہے
گا، ابھی آنکھ کا قطرہ گال پر آوے اس سے پہلے اللہ کہیں گے جا میرے بندے میں نے معاف کر دیا، اور چاروں گواہوں کو میں نے خاموش کر دیا۔ اور پھر ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا جب ایسا کرو گے اللہ معاف بھی کریں گے، چاروں گواہوں کو بھی خاموش کریں گے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا بھی فیصلہ کریں گے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اللہ فرماتے ایمان والو سچی توبہ کرو، اور پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے۔ اگر آپ نے گھر میں ایک بار غلطی کی، 10 بار غلطی کی، 20ویں مرتبہ غلطی کی، باپ بولے گا جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں۔ ماں بھی 30 مرتبہ 40 مرتبہ غلط نکاح بہت سمجھایا تیرے کو بیٹا، اب تو سمجھتا نہیں ہے، جا تو تیرا کر لے، جا تو تیرا کر لے۔ اور اللہ کیا فرماتے، علامہ رومی فرماتے، میرے ساتھ میں پڑھنا فارسی زبان میں، علامہ رومی فرماتے اللہ روز صبح میں کہتے ہیں باز گرچہ ہستی باز در گئے ماں در گئے نومیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز علامہ رومی فرماتے ہمارا اللہ ہر صبح میں کہتا ہے آجا میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ توبہ کر لے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے بہت توبہ توڑا، اللہ کہتے 100 بار بھی توبہ توڑا ہوگا پھر بھی آجا، تو جب آئے گا تب میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ کون تیار ہے آج کہ آج 5 منٹ نکالیں گے پورے دن میں؟ جمعہ کا دن ہے، اور خاص کر کے مغرب سے پہلے 5 منٹ۔ اور جمعہ کا دن تو اتنا پیارا دن ہے کہ جمعہ کے دن تو یعنی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اگلے نبیوں کو بھی یہ وقت دیا جاتا تھا کہ اس وقت مانگ لو اللہ تمہاری قوم کو بخش دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو آج نکالیں گے نا، اور توبہ سچی آدمی کرے۔ کیسی توبہ کرے؟ وہ اپنی یہ نماز وقت کے بعد والی توبہ نہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب آپ کو معلوم ہوگا، نماز کے بعد امام صاحب بیچارے ہاتھ اٹھاتے، پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، کوئی ادھر دیکھے گا اے سی چلتا ہے کہ نہیں چلتا، تو پنکھا برابر ہے کہ نہیں ہے، اس کو یہ فکر ہے۔ اور پھر میں جب بمبئی میں رہتا تھا نا، مولانا سراج صاحب بمبئی میں رہتا تھا، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، وہاں جیسے نماز ہو جاوے نا کہ فوراً توبہ 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 توبہ۔ میرا تو اس وقت میری عمر کم تھی، ورنہ کہتا مارنا زور کا تماچا، ایسا کیا توبہ توبہ کرتا، گناہ بڑا کیا تو تماچا بھی زور کا دے۔ یہ توبہ نہیں۔ توبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، سب نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو آج سن لو، حضرت فضیل بن عیاض۔ علماء کرام جانتے، بولو کون؟ حضرت فضیل، بہت بڑے ڈاکو یعنی ڈاکو پورا گینگسٹر جو ہوتا ہے نا، گینگ، اس کے سرگنا، بولو کون؟ حضرت فضیل۔ اور اتنی دادا گیری کہ جب یہ قافلے کو لوٹا جاتا تھا، بھائی اس زمانے میں بڑے بڑے قافلے کو لوٹا جاتا تھا، بڑے بڑے گھروں پہ حملہ کیا جاتا تھا، تو وہ سب جو گھر والے ہوتے یا قافلے والے ہوتے نا، کہتے تھے ہم کو تمہارے سردار سے بات کرنا ہے، یعنی کس سے بات کرنا ہے؟ فضیل سے بات کرنا۔ تو وہ جتنے چیلے ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے نا 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 ہم سے نمٹ لو، ان کے پاس جاؤ گے۔ ایک ہی قاعدہ ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ہے نا وہ بھی جائے گا۔ ابھی تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے نا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت۔ اتنا لوگ گھبراتے تھے، اور اگر کسی جگہ پتہ چل جائے کہ فضیل آ رہے ہیں، باقاعدہ لوگ وہاں سے بھاگتے تھے، اور ڈر سے بھاگتے تھے کہ اگر کچھ بولے نہیں، ان کو غصہ آیا تو ان کی یہاں تو قتل کے سوا کوئی معاملہ۔
ایک دن حضرت فضیل بیٹھے ہیں اور ان کے سارے ساتھی بیٹھے ہیں اور چوری کا مال رکھا ہوا ہے اور ایک عورت ناچ رہی ہے، ایک عورت گانا گا رہی ہے اور سب ناچنے میں اور گانے میں مست ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا اور سب ناچنے گانے میں مست ہے۔ معلوم نہیں کوئی کہیں سے قرآن پڑھ رہا ہے اور حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، کاش یہ آیت کریمہ ہم کو بھی اثر کرنے والی بن جاوے۔ وہ آیت کوئی قرآن پاک پڑھ رہا اور حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت کریمہ آئی اور اللہ نے ہدایت کا وقت کھولا۔ کون سی آیت کریمہ؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ آیت کریمہ آئی جس کا ترجمہ اگر میں کرنے جاؤں گا تو لمبا ہے۔ آسان ترجمہ یہ ہے، کب سدھرو گے؟ آسان ترجمہ کیا ہے؟ کب سدھرو گے؟ اتنی عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، بچے ہو گئے، باپ بن گیا، اب کب سدھرے گا؟ چلو ٹھیک ہے، پہلے 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، 15 سال کا تھا، معصوم تھا، اب کب سدھرے گا؟ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کب؟ بس حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت آئی، بار بار ٹکرائی، کہا رک جاؤ، سب رک جاؤ۔ وہ ناچنے والی گانے والیوں کو بھیجا، اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، کہا اب بس ہو گیا۔ اللہ پوچھتا ہے کب سدھرو گے؟ میں اللہ کو کہتا ہوں میں ابھی سدھرتا ہوں، میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ بس تو سارے ساتھیوں نے کہا سردار آپ توبہ کرے تو ہم بھی توبہ کرنے کو تیار ہیں۔ سب نے توبہ کی۔ پھر حضرت فضیل نے اعلان کیا جس کے پاس سے میں نے مال لوٹا، جس کا مال لیا، کیونکہ فضیل کے پاس بہت دولت تھی، کتنی تو لمبی زمینیں تھی، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، دینار تھے، درہم تھے، خوب پیسہ تھا، لوٹ کا پیسہ تھا، ڈکیتی کا پیسہ تھا، چوری کا پیسہ تھا۔ کہا میں اعلان کرتا ہوں جس کے پاس سے میں نے مال لیا لوٹا ہو آ جائے اور مجھ سے ڈرے نہیں، میں اللہ کی قسم کھاتا میں اس کو گالی بھی نہیں دوں گا، آئے اور مجھ پر احسان کرے اور اپنا مال لے کر جائے۔ بات دوسرے دن تو جو لائن لگی، کچھ لوگ تو پھر بھی گھبراتے تھے کہ جا کے کچھ بولیں گے، تو کہتے تھے نہیں اب کچھ نہیں بولیں گے، اب جو بولیں گے تو وہ بولیں گے جو اللہ رسول کی بات ہوگی وہ بولیں گے، باقی دوسری سب مال ختم ہو گیا۔ بولو سب مال، اور الحمدللہ سب نے اپنا مال لے لیا۔ بعد میں ایک یہودی آیا، آ کر کہا میرا باقی ہے، تو حضرت فضیل نے روتے روتے کہا مال ختم ہو گیا، تو کہہ دے کتنا باقی ہے، میں کماؤں گا، حلال روزی کماؤں گا اور اس کے بعد میں تجھے مال دوں گا۔ کہا لیکن تیرا باقی کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم کو تو معلوم ہے میرا باغ ہے اور تم اس باغ میں جاتے تھے۔ فضیل کو کہہ رہے تم اس باغ میں جاتے تھے، تمہارے دوستوں کو لے کر جاتے تھے اور میرے باغ میں پھل پکے ہوتے تھے، تم بھی کھاتے تھے، دوستوں کو بھی کھلاتے تھے اور میں کونے میں بیٹھ کے ڈرتا رہتا تھا اور تم سب مل کر ہنستے تھے اور میں کونے میں بیٹھ کے ڈرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو یہ پھل کو نہیں کاٹیں گے، سیدھا میرا گلا ہی کاٹ دیں گے، اس لیے میں تو ڈر کے مارے کبھی آپ کے سامنے کچھ بولا ہی نہیں، آپ سے بہت ڈرتا تھا۔ لیکن آج جب آپ نے کہا تو میں کھل کر کہتا ہوں کہ آپ نے میرے بہت سارے پھل کھائے ہیں، آپ کے دوستوں نے بھی پھل کھائے۔ حضرت فضیل نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہ باغ میں گیا اور میں نے پارٹی منائی اور میں نے بہت سے پھل کھائے، اب تو صرف قیمت بتا۔ اس وقت اب میرے پاس کچھ نہیں، میں بہت غریب ہو گیا ہوں، لیکن میں خون پسینے کی کمائی ایک کروں گا اور تجھے تیرا ایک ایک پیسہ پہنچاؤں گا۔ تو یہودی نے کہا نا جو کھایا ہے نا وہ چاہیے، جو پیٹ میں چلا گیا۔ حضرت فضیل روئے، ایسا کیوں کرتا، معاف کر دینا، کیونکہ پیٹ میں جانے والا پھل تو واپس آئے گا نہیں، پیٹ میں جانے والا پھل تو واپس آئے گا نہیں، میں وہ تو تجھے نہیں دے سکتا، لیکن وہ پھل کی قیمت تو چکا سکتا ہے، جو قیمت اس کا ڈبل کر دے میں چکاؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر نہیں چکانا ہے تو کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں۔ وہ جانے لگے تو فضیل نے ان کا کپڑا پکڑ لیا، ایسا مت کر، تو قیامت میں کھڑا ہو جائے گا تو مجھے نبی کے سامنے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، تو بتا دینا۔ تو اس نے کہا اچھا اگر آپ کے اندر ہمت ہے، معافی چاہتے ہو؟ کہا معافی چاہتا ہوں۔ کہا یہ پہاڑ دکھتا ہے، ایک پہاڑ تھا، کہاں دکھتا ہے، اس کو 10 قدم دور لے کے جاؤ۔ کس کو دور لے کے جاؤ؟ حضرت فضیل نے کہا تو واپس وہی معاملہ، پہلے کہتے پھل نکالو تو پیٹ میں سے پھل کہاں سے نکالوں گا، اور ابھی کہتے کہ پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ، کوئی پہاڑ کو ہٹاتا ہے؟ تو اس نے کہا بس یہ میری آخری بات ہے، پہاڑ ہٹے گا تو معافی، ورنہ قیامت میں آ جانا، آپ کے نبی ہوں گے، آپ ہوں گے، جو جواب دینا ہو جواب دے دینا۔ تو حضرت فضیل نے اپنے سارے دوستوں کو کہا چلو پہاڑ کو ہٹانا ہے، چلو پہاڑ کو ہٹانا ہے۔ سب نے کلالی ہاتھ میں لی اور پہاڑ کے پاس گئے اور 2 دن اور 2 رات نہ کھانا نہ پینا، کلاڑی سے پتھر توڑے۔ اب کتنے پتھر توڑیں گے؟ 2 دن اور 2 رات کے بعد حضرت فضیل نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ میں نے توبہ کیا، اللہ اب تو میں تیرا
اللہ، نہ میرے سے ٹوٹتا نہ میرے دوستوں سے ٹوٹتا۔ اتنا کہا، ایک زور کی ہوا چلی، پہاڑ کو اٹھایا اور 10 قدم دور جا کے پٹک دیا۔ حضرت فضیل نے جب دیکھا، گئے یہودی کے پاس، ہو گیا کام، اب تو معافی ہو گئی نا، پہاڑ چلا گیا وہاں پہ۔ اور یہودی نے بھی دیکھا، کہا ابھی نہیں ہوا، ایک کام اور باقی۔ تو حضرت فضیل نے کہا یہ وعدہ خلافی ہے۔ کہا تمہاری مرضی، نہیں کرنا ہو مت کرو، میں قیامت میں پوچھوں گا۔ حضرت فضیل پھر گھبرائے، گھبراتے کہا اب کیا کام کرنا؟ کہا میرے گھر چلو۔ گھر لے گئے، ایک بہت بڑا ٹھیلا رکھا تھا کونے میں، بہت بڑا ٹھیلا۔ وہ یہودی نے کہا اس میں سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، وہ لاؤ ادھر اور اس کو کھول کے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت فضیل نے کہا بھائی تیرا گھر ہے، کوتھڑا تیرا ہے، ٹھیلا تیرا ہے، تو ہی لے کے۔ کہا نہیں، وہ تم کو جانا پڑے گا، وہ جو بڑا ٹھیلا ہے نا، اتنا بڑا ٹھیلا، اس کو اپنے کندھے پر اٹھانا پڑے گا اور یہاں لانا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا، اس میں سے سونے کے ٹکڑے نکالنے پڑیں گے۔ حضرت فضیل کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اگر یہ وہ زمانے میں آیا ہوتا معلوم نہیں اس کا کیا حال کیا ہوتا، اگر یہ وہ زمانے میں آیا ہوتا تو شاید یہ بچا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت فضیل کہتے ہیں میں روتے روتے گیا، وہ پورے ٹھیلے کو اٹھایا، پیسے کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور لا کر وہ یہودی کے پاؤں پہ رکھا۔ اس نے کہا کھولو اس میں سونے کے ٹکڑے۔ اور کہتے کہ میں نے کھولا، واقعتاً اس میں چمکتے دمکتے سونے کے ٹکڑے تھے۔ میں نے کہا، فضیل کہتے ہیں میں نے کہا بس اب تو ہو گئی نا معافی؟ کہا نہیں ایک کام اور باقی ہے۔ فضیل نے کہا اب کیا کام باقی ہے؟ تو یہودی نے چیخ ماری، کہا تیرا ہاتھ لا، میں تیرے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فضیل نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا یہ نہیں، یہ شرط پوری نہیں کرنا، یہ شرط پوری نہیں کرنا، کیونکہ میں تو ڈاکو ہوں، میں نے تو حرام کام کیا ہے، حرام کھوری کی ہے، حرام بولی کی ہے، میں جھوٹ بولا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، بہت قتل کیے۔ ارے یہاں کوئی مولانا ہوں گے، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، جا ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لے۔ کوئی ڈاکو اور چور کے ہاتھ پہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اس یہودی نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ایمان قبول کروں گا تو تیرے ہی ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا۔ بس کیا کرتے، فضیل نے ہاتھ بڑھایا، وہ یہودی نے ہاتھ رکھا اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو فضیل نے روتے روتے کہا بھائی تو نے ایمان میرے ہاتھ پہ کیوں قبول کیا؟ سننے جیسی بات ہے۔ اس یہودی نے کہا، اب تو یہودی نہیں، اب تو مسلمان ہو گئے، کہا میں نے آسمانی کتاب تورات میں پڑھا تھا۔ آسمانی کتاب کون سی؟ یہودی، ان کی آسمانی کتاب کون سی؟ تورات۔ کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی محمد آئیں گے، آخری نبی محمد آئیں گے، اور ان کا امتی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ سچی توبہ کریں گے، وہ چاہیں گے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیں گے، اور اگر وہ مٹی پہ ہاتھ رکھیں گے تو اسے سونا بنا دیں گے۔ یہودی نے کہا اے فضیل تو نے سچی توبہ کی، تو نے پہاڑ کو ہلایا، اور وہ جو ٹھیلا تو نے اٹھایا اس میں سونا نہیں تھا، مٹی تھی، تیرا ہاتھ لگا، اللہ نے اس کو سونا بنا دیا۔ میرے پیارو، یہ سچی توبہ تو ہم کریں، آج کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، ایک بار مانگ لو نا۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال کرو، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو تو اس کو کیا کر لو بھائی، راضی کر لو۔ کسی کی ناراضگی کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کہ بندہ بندے کو راضی کرنے میں، جو اس کا حق نکلتا ہوئے بولو اس کا حق دے دے میں۔ بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا جنید بھائی، 5 منٹ ہے میرے پاس، تو ایک بہت اچھا واقعہ سناؤ۔ اجمیر والے بابا معلوم؟ ارے بھائی ہاں بولو یا نہ، ایک تو ایسے ٹائم کم میں نے، آپ ایسے تھوبڑے چڑھا کے بیٹھے ہوں گے، کھانا آپ نے نہیں کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھا ہوں بھائی، امام صاحب میں کون سا کھانا کھا کے بیٹھا ہوں۔ یہ تو ہمیشہ کالی پلاؤ نا، خان صاحب تو کچھ کر بھائی، جب بھی کالی پلاؤ ایسا لگتا کہ سب کا نکاح قبول کروانے میرے کو بلایا گیا ہے۔ اجمیر والے بابا کو جانتے ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک کسان آیا، اور وہ ہندو کسان، مسلمان نہیں، اور کاپتا کاپتا آیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر آیا، اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی پوچھے کہاں سے آیا؟ کہا دہلی سے، دلی سے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا دلی میں جو بادشاہ ہے، بادشاہ شمس الدین التمش، اس نے بہت ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ کہا میں کسان ہوں، دلی میں میری کھیتی ہے، اتنی بڑی کھیتی نہیں ہے میری، اتنی بڑی پیداوار نہیں ہے، یعنی اتنا ٹیکس ہونا چاہیے تھا، پاؤ حصے کا ٹیکس ہونا چاہیے تھا، وہاں کے بادشاہ شمس الدین التمش نے ڈبل ٹیکس کر دیا، اب کیا کماوے، کیا کھیتی کرے اور کیا ٹیکس بھرے؟ تو
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने देखा, वो आने वाले कौन थे, हिंदू थे ना। देखा, देखने के बाद कहा तुम क्या चाहते हो? तो कहा बस मैं चाहता हूँ, मुझे मालूम है आप पीर हो और वो मुरीद है। कौन मुरीद है? और पीर शेख का मकाम तो शेख का मकाम होता है, वो सिर्फ एक लेटर, आप सिर्फ एक लेटर लिख दो, वो बादशाह मान जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा बैठो, बादशाह मान जाएगा, वो बात की बात है। अंदर गए, अपना झोला तैयार किए, कहा चलो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली आता हूँ। मैं तो वो घबराया, क्या आप आएंगे दिल्ली? इतने बड़े पीराने पीर, इतने बड़े अल्लाह के वली। कहा मैं तेरे साथ में दिल्ली आऊंगा। अच्छा, वहां दिल्ली खबर मिली कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से निकल गए। वो मोबाइल का जमाना नहीं था, लेकिन वहां अल्लाह खबर पहुंचाता था कि मेरा वली आ रहे हैं। अब पूरा दिल्ली जमा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, अजमेर वाले बाबा दिल्ली आ रहे, दिल्ली आ रहे। बादशाह को पता चला, बादशाह तो मुरीद था। बादशाह कौन? शमसुद्दीन, हो तो मुरीद था। और पूरे काफले को लेकर जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली में आए, बादशाह आगे बढ़े, कहा हजरत क्या बात है, क्या हुआ हजरत? आप मुझे बुला लेते, मैं दिल्ली से आ जाता, आपकी कदम बोसी करता, मैं आपके सामने माफी मांगता। आपने इतना लंबा सफर, ये बुढ़ापे में आपने इतना लंबा सफर किया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया ये किसान है, इसका टैक्स आपने ज्यादा लगाया है, इसका टैक्स। सबके बीच में शमसुद्दीन ने फौरन देखा, कहा गलती हो गई। लेकिन कहा अजमेर वाले बाबा से, कहा हजरत आप वहां से एक लेटर लिख देते, सिर्फ आपका खत आता, मैं पूरा टैक्स माफ कर देता, बल्कि आप कहते तो कई गांव का इसको मालिक बना देता। लेकिन आप वहां से यहाँ तक आए, आप लेटर लिखते तो भी मैं कर लेता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जवाब सुनना, फरमाया हाँ मुझे मालूम है, मैं खत लिखता तुम इसको गांव के गांव का मालिक बना देते, लेकिन मेरे नबी ने कहा किसी का दिल खुश करो उससे मुस्तफ़ा राज़ी होते हैं, तो मैं अगर खत लिखता तो ये इतना खुश ना होता। मैं इसके साथ यहाँ पर आ गया, अल्लाह की कसम ये खुश हो गया, क़यामत में मेरा मुस्तफ़ा भी मुझसे खुश हो जाएगा। ये किसके साथ मामला कर रहे हैं? और हम लोग, मैं तो कसम खा के अल्लाह के घर में कहता हूँ, अल्लाह की कसम, हमको गैरों से नुकसान नहीं पहुँचता जो अपनों से नुकसान पहुँचता। हम लोग तो इतने गंदे हैं, कमीने हैं, मुनाफिक है हम लोग। क्या करेगा मालूम, किसी का कुछ नुकसान हुआ, किसी की आधी दुकान जल गई या किसी के यहाँ कुछ लॉकडाउन का मामला टेढ़ा हो गया, तो जाएगा उसके पास, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत गम हुआ, मैं मेरी बीवी के साथ भी कल बात करता था, तेरा कितना नुकसान हो गया, आधी दुकान तेरी जल गई, मेरे को बहुत अफसोस हुआ। और बाहर दोस्तों में क्या बोलेगा, वो तू चलता था, आधी का को पूरी जलती तो अच्छा होता। ये हम लोगों की आदत है, आदत हमारे अंदर ये आदत है। और हमको ये नहीं मालूम कि हमारे नबी ने काबे के सामने कहा था, काबे के रब की कसम, अगर किसी मुसलमान की मुसीबत पर कोई खुश होगा, मरने से पहले अल्लाह 10 गुना उसको मुसीबत में डालेगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। खैर मेरे प्यारों, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं वही मोहब्बत का पैगाम आपके सामने खोल रहा हूँ। आप सबको मालूम है आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रामदेर से मौलाना यूसुफ साहब, जो मेरे बहुत प्यारे बेटे की तरह है और बहुत ही बड़े अल्लाह के वली है, वो आज एक पूरी टीम को लेकर महाड़ यानी कोकन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने ख़ास मुझे ये पैगाम दिया कि मौलाना आप काली पुल में जाओगे, और काली पुल वाले माशाल्लाह दरिया दिल है। गए हफ्ते में भी कोकन के वास्ते बातें हुई थी, आज भी कोकन के वास्ते बातें करो, क्योंकि असर के बाद रामदेर का ये काफिला जाएगा। दुआ करो कि अल्लाह इनको सलामती के साथ पहुंचाए। और मैंने देखा कि इन्होंने महाड़ में जिन उलमाए किराम के साथ बातें की है, मैंने पनवेल में बातें की, कहा बिल्कुल सही जगह पर मौलाना यूसुफ साहब अपनी पूरी टीम को लेकर जा रहे हैं। तो मेरे प्यारों, मेरी पहली अपील है कि अभी आप खड़े होंगे, इसलिए कि आपको मालूम है कोकन का इलाका, महाड़ का इलाका, सतारा का इलाका, सांगली का इलाका, इस्लामपुर का इलाका, बल्कि हमें एक पनवेल के मुफ्ती साहब ने बताया कि मौलाना ऐसा सैलाब आया कि 1-2 गांव तो हिंदुस्तान के नक्शे से ही बाहर निकल गए। सच बताओ, उनको कफन मिला होगा, ऐसी हमा हमी में कलमा पड़ा होगा, कब्र मिली उनको। तो जो अल्लाह चाहता वहाँ, वो अल्लाह यहाँ भी तो कर सकता था। और अभी भी बता रहे कि इतना कीचड़ है। अब जिस घर में इतना कीचड़ होगा, वो आज जुमा के दिन नहाया कैसे होगा? वो अपने माँ बेटे को दूध कैसे पिलाती होगी? वो खाना कैसे खाता होगा? हम तो आराम से जगह घोड़े की तरह बैठे, कोई शर्म, कोई एहसास कुछ भी नहीं हमको। इसलिए मेरे प्यारों,
یہ اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے. ہم اپنے زکوٰۃ کے، کیونکہ مجھے کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے بھی مستحق ہو گئے، صدقہ کے بھی مستحق ہو گئے، خیرات کے بھی مستحق ہو گئے. تو ایک اپیل تو مجھے یہ کرنا، دوسری اپیل یہ کرنا، میں کئی زمانے سے منا بھائی سے کہتا تھا، مولانا سراج صاحب اللہ ہمارے منا بھائی کو عقل دے، بڑا عقل کا معاملہ ہے اس کا. یہ اے سی چلتے ہیں، خان صاحب بڑے زوردار ماشاءاللہ دم دمادم اے سی چلتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی مسجد میں آپ جاؤ اے سی کے لیے ایسے دروازے نہیں لگتے. دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو، ایسے دروازے لگتے. یہ ہر دروازے کے اندر ایک ایسا کھانچا ہے کہ میں ابھی باہر کھڑا تھا تو باہر بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی، تو میں نے کہا بھائی ہاں باہر بھی کالی پول والوں نے اے سی لگایا، تو کہا نہیں وہ اندر والا باہر. تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے سلائیڈنگ ڈور. بھائی جب نئی ٹیکنالوجی آئے گی، جیسا اے سی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، تو اس کے لیے دروازے کی بھی نئی ٹیکنالوجی ہوگی. اور اگر آپ کے گھر میں اے سی ہوگا تو آپ کے گھر میں ایسا دروازہ نہیں ہوگا، ورنہ بیوی حالت خراب کر دے. تو یہ میں نے ابھی معلوم کیا، تو صرف 60,000 کا دروازہ لگتا ہے. کتنے کا؟ 60,000 کا سلائیڈنگ ڈور لگ جائے گا. قیامت تک اے سی چلتا رہے گا، ہماری قبر کول ٹھنڈی ہوتی رہے گی. تو یہ 60,000 کا جو کام ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا، صرف للہ پیسہ. تو میں یہاں ایک رومال رکھوں گا وہ 60,000 کے لیے، اور ایک رومال جو رکھوں گا وہ کوکن کے لیے، مہاڑ کے لیے، کراڑ کے لیے، سانگلی کے لیے، وہاں کے ہمارے غریب اور ہندو بھائیوں کے لیے ایک رومال یہاں رکھا جائے گا. 2 رومال ذرا لے لیں یہاں پر. اور دیکھو میں آپ کو چندہ کا طریقہ بتاتا ہوں. کھڑے ہوں گے، کبھی بھی شرمانا نہیں کہ میں 100 روپیہ دیتا ہوں، میں کائے کو کھڑا ہوں. ارے بھائی یہاں جماعت خانے میں ہر آدمی کھڑا ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں جو بیٹھا رہے گا، بلکہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر آگے کسی کے ذریعے سے پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ساروں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو چلو ہم سلسلہ شروع کریں، لیکن زبان سے بولتے جائے کہ بھائی یہ کوکن کا ہے کہ مسجد کا ہے. لائیے بھائی شاہ نواز بیٹا لاؤ. یہ کتنے ہیں؟ یہ جنید بھائی اورا والا کی طرف سے 5,000 روپے کوکن کے لیے کہ مسجد کے لیے؟ آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب بھائی ایک اعلان ایک اور کرنا ہے. 15 اگست آزادی کا دن، انڈیپینڈنٹ ڈے. میں نے ایک مجلس رکھی ہے جس میں الگ الگ علماء آئیں گے. اور یہ کہاں پر مجلس رکھی ہے؟ مسجد عائشہ ملینم مارکیٹ. بولو مسجد عائشہ ملینم مارکیٹ. شام کو 3 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا. الگ الگ علماء آئیں گے، میں خود بھی رہوں گا انشاءاللہ. وہاں پر ذکر بھی کروایا جائے گا، تعلیم کے حلقے بھی ہوں گے، سورہ فاتحہ بھی صحیح کروائی جائے گی، کلمہ بھی صحیح کروایا جائے گا. 5-6 باتوں پر بھی محنتیں ہوگی. علماء کے بیانات بھی ہوں گے، ذکر کیسے کرنے کا، مراقبہ کیسے کرنے کا، اور ہندوستان آزاد ہوا تو کیسے آزاد ہوا، سب باتیں. سنڈے کے دن 15 اگست سنڈے کا دن ہے. شام کو 3 بجے سے لے کے رات کو عشاء تک درمیان میں چائے پانی کا بھی انتظام ہوگا. رات کو کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، صرف درمیان میں چائے پانی کا انتظام ہوگا. 3 بجے سے لے کر عشاء تک بڑے بڑے علماء کرام اور میرے جیسا نالائق بھی وہاں پر پہنچیں گے. آپ سب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ 15 اگست کو دکان بند. ہاں، اور ویسا بھی میں نے ایسا تو نہیں بولا کہ صبح سے آ جاؤ. 3 بجے تک بیوی بچوں کا حق ادا کر لینا. 3 بجے وہاں پہ پہنچ جانا مسجد عائشہ میں. عشاء تک وہاں پر جمے رہیں گے انشاءاللہ. بولو رہیں گے؟ کون کون آنے کو تیار ہے؟ چائے پانی کا انتظام ہوگا ماشاءاللہ. اور آپ بھی اگر کچھ لے کر آؤ گے، بھائی میری طرف سے بھی میں دیتا تو بھائی دینا. وہاں سب بیٹھے ہو گے، کھائیں گے بیچارے، دعا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. لیکن ہمارا مقصد وہاں چائے پانی کھانا نہیں ہے. سورہ فاتحہ صحیح کرو، اللہ کا ذکر سمجھو، مراقبہ سمجھو، 6 باتیں سمجھو، علماء کے بیانات سنو. ہر عالم کو الگ الگ ٹاپک دیا گیا ہے، وہ اسی ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور بہت فائدہ ہوگا. میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. آپ سوچو گے جو کئی مہینوں میں فائدہ نہیں ہوتا، وہ میرے کو 15 اگست کو 3 بجے سے لے کر رات کو عشاء تک فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.